ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت ليس منه الفوت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا آدمی کا جسم کیا ہے؟ جسم شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں. موت کی پرزور آندھی جس طرح سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پھروں گا قائم، اصلی وطن تو خبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کفِ دست ساقی سے چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں کہ حسن تھے کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، یہ زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے.
زندگی میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور میرا اللہ مصیبتوں کی صورت میں غم اور دکھ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ غم میری طرف سے آزمائش کی گھڑیاں ہیں، اور بھائی عبداللطیف صاحب، یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے پیاروں سے آزمائش دیتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے تھا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی ہے، اور اس جھولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقط جگر، نور نظر، چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم آپ کی جھولی سے بڑی کائنات میں کوئی جھولی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتا ہے کہ اگر چاہے تو اس دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کی ملاقات پسند فرمائے، لیکن آج وہی اللہ حضور کی اپنی جھولی سے آپ کے نقط جگر کو اٹھا دیتا ہے۔ میرے آقا کے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے چھم چھم آنسوؤں کی برسات لگ جاتی ہے۔ حضور بول رہے ہیں، اور میرے آقا زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ یا ابراہیم ان فی فراقک لمحزون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد کو غمزدہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے۔ صحابہ عرض کرتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہو، آپ رو رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا آنسوؤں کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، میں محمد کے بس میں بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ بیٹا ہے، نقد جگر ہے، محبت دل میں موجود ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں، میرا اللہ جو چاہے سو کرے، جوانی میں دے لے تو بھی اس کی مرضی، دے دے تو بھی اس کی مرضی، نہ دے تو بھی اس کی مرضی، دے کے لے لے پھر بھی اس کی مرضی۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ غنی ہے، ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں۔
سبحان اللہ. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ دم مارے، کوئی دم مارے، ہماری خدمت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، دینے پہ آئے، اس کی مرضی لینے پہ آئے، آپ سنتے ہیں کربلا کا میدان ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تیرے آقا سے پیار ہے، حضور فرماتے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے جائے، میں محمد حسین سے ہوں، آپ فلخت ذکر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں سے تیار کرواتے ہیں کہ میرا بیٹا اس نے مانگا ہے. کس نے مانگا ہے؟ اللہ نے مانگا ہے، اللہ نے مانگا ہے، اور میں انکار کروں یہ نہیں ہو سکتا. دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے خوف پہنوایا، زینے پہنائی، اور ہاتھ میں ایک میں ڈھال عطا فرمائی، ایک ہاتھ میں تلوار عطا فرمائی، اور آپ کو پتا تھا کہ صبح سے جو بھی میدان میں جا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا. ایسے ہے لیکن فرمایا یہ جان اس نے مانگی ہے، اس نے مانگی ہے. آپ بولے ہو اگر معمول ہے اس گاؤں پر، ایک جان کا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر، ایک جان کا لاکھ جان قربان خدا کے نام پر. میں اپنا ایک بیٹا کیا ہے، اللہ لاکھ مانگے تو بھی دینے کے لیے تیار. میرے دوستوں میرے بزرگوں، بے شک مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماتا ہوں بِشَيْءٍ، ہر چیز سے، من الخوف، کبھی خوف دیتا ہوں، والجوع، کبھی بھوک دیتا ہوں، ونقص من الاموال، کبھی مال کی کمی دیتا ہوں، والانفس، کبھی جانوں کی کمی دیتا ہوں. یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے. والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی دے دیتا ہوں. لیکن فرمایا وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، میرے صبر کرنے والے جو لوگ ہیں کہ میری آزمائش پر صبر کرتے ہیں، میرے امتحان پر صبر کرتے ہیں. فرمایا کس صورت کے اندر، کس صورت کے اندر کہ دل سکنے والی ہوتی ہے، دل سکنے والی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پر زبان پر ہوتا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں. وہ رازق ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں. وہ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں. وہ عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں. وہ دینے والا ہے، ہم دامن پھیلانے والے ہیں. اور جب وہ مانگنے پہ آئے، لینے پہ آئے، اولاد مانگے تو بھی حاضر، مال مانگے تو بھی حاضر، اور اگر جان مانگے تو بھی حاضر. سبحان یہ کس کی چیز ہے؟ اللہ. اللہ ہمارے پاس تو امانت ہے. کیا تھی؟ امانت. حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ.
ایک ہی بیٹا، ایک بیٹا، یہ بیٹا بھی حافظ قرآن جی پریشان نہ ہو، آپ کے لیے راحت کا سامان ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے البسا والداہ تاج یوم القیامت ضوء وضوء الشمس، حفاظ کرام کے والدین کو اللہ پاک قیامت والے دن سر پہ تاج پہنائیں گے، ایسے تاج جن کی روشنی آسمانوں کے سورج کی طرح۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جہاد کرتے ہوئے پیچھے بیٹا بیمار ہوتا ہے، گھر والی اطلاع دیتی ہے میرے سرکار میرا بیٹا بیمار ہو گیا، دور کا سفر کا پیدل چلتے ہوئے حضرت جابر واپس آتے رہے۔ توجہ فرمائیں، جس دن گھر پہنچتے رہے مغرب سے عشاء کا وقت آتا ہے، عصر وقت کے وقت بیٹا جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابا کے آنے سے 2-3 گھنٹے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے، گھر والی سے پوچھا میری بیگم محترمہ زوجہ محترمہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ گھر والی فرماتی ہے ہدأت النفس، زو مانا جواب دیا کہ بیٹے کی سانسوں کو آرام آ گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، کیا فرمایا اس کی سانسوں کو آرام آ گیا، یعنی سانس رک گئے آرام آ گیا، سانس چلے گئے آرام آ گیا۔ ایسا جملہ فرمایا کہ میرا خامن تھکان سے دور ہے، سفر سے آیا ہے، مزید غم سے جن حال نہ ہو جائے۔ حضرت النفس، سانسوں کو آرام آ گیا، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے، شباشی فرمائی، تہجد کے وقت اٹھے، غسل فرمایا، مسجد نماز کو جانے لگے۔ بیوی کہتی ہے میرے سرکار آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، امانت دار کو کیا چاہیے کہ وہ جب امانت والا امانت مانگے واپس کرے یا نہ کرے؟ امانت تو واپس کرنی چاہیے۔ فرمایا اس امانت کو بغیر کسی لگی لکھتی پس و پیش کے واپس کرے یا نیت و لال کرے؟ فرمایا نہیں، اسی طرح امین کو چاہیے امانت واپس کرے، کوئی پس و پیش نہ کرے۔ فرمایا یہی مسئلہ ہے؟ جی ہاں یہی مسئلہ ہے۔ فرمایا پھر سنو میرے سرکار، اللہ نے وہ بیٹا ہمیں امانت دیا تھا، کل شام اس نے واپس مانگ لیا، وہ امانت اس نے واپس مانگ لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دینا کہ نماز کے بعد آئے، ہمارے بیٹے کا جنازہ بھی پڑھائے اور ہمارے بیٹے کی تجہیز ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا سارا واقعہ سنایا، اس طرح میں جہاد میں تھا، میری بیوی نے اطلاع دی، میں آیا، بچہ پہلے وفات پا چکا تھا لیکن بیوی صابرہ حلیمہ حوصلے والی مجھے اس طرح سے جواب دیا کہ اس کی سانسوں کو آرام آیا ہے۔ اب صبح اس نے یہ مسئلہ پوچھا، میرے آقا نے دعا فرمائی، جابر اللہ اس سے آپ کو اچھا نعم البدل عطا ہو، ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے کہ اس سے اچھا نعم البدل ہوگا۔
کیونکہ لینے والا بھی وہی اور دینے والا بھی وہی۔ بھائی ابراہیم صاحب پریشان نہ، ہمت حوصلہ، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، وہ اس سارے محلے کے لیے عبرت کی بات ہے۔ لیکن ایک بات سنیں، میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں مقرر ہیں: موت کا وقت، موت کا وقت، موت کی جگہ، موت کی جگہ، اور موت کی وجہ، موت کی وجہ، کس چیز سے آنی ہے، جگہ کس مقام پر آنی ہے، وقت کس ٹائم پہ آنی ہے، ان تینوں چیزوں میں کسی کا عمل دخل نہیں، بولے نہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے کبھی کبھی، دعا بولے نا، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ باقی موت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ عارضی زندگی سے ہمیشہ والی زندگی میں جانے کا نام موت ہے۔ الموت تحفۃ المومن، حضور نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ حضرت بلال کی وفات کا وقت آیا، روندہ کھڑے ہو گئے، خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا بلال موت کا وقت ہے، ہنس رہے ہیں؟ فرمایا سنلقی غدا محمد واصحابہ، کل میں اپنے محبوب اور ان کے دوستوں سے ملوں گا۔ نہیں، وہ جنتی بیٹا تھا، جنت میں چلا گیا۔ رمضان مبارک میں حضور نے فرمایا جو عمل والا بندہ وفات پائے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس سے حساب کتاب نہ لو۔ رمضان میں جس طرح دنیا والوں کے لیے سعادت ہے، اللہ مرنے والوں سے بھی عذاب کو اٹھا تمہاری بس کا ٹائم تھا، 5-7 منٹ میں نے آپ کو زیادہ دے دیے۔ ابھی دعا بھی کرتے ہیں، دعا سے پہلے بھائی فاروق صاحب نے آپ کو نظم سنائی، ایک یتیم بچہ ہے میرے ساتھ، یتیم بچہ ہے، وہ توفیق ہے آپ کو